شوال کے 6 روزے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تعویل کی ہے علماء نے کہ ابتدائے اسلام میں اس بات کا خطرہ تھا کہ رمضان گزرتے ہی لوگ 6 روزے رکھ لیں گے تو اس کا خطرہ ہوگا کہ لوگ اس 6 روزوں کو رمضان کے روزوں کا حصہ سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا امام صاحب کے نزدیک اس 6 سے مراد یہ کہ روزہ گزرتے ہی 6 روزے رکھے جائیں، تو متفرق طور پہ رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کون سے قول پہ فتویٰ ہے، کون سے قول پہ فتویٰ نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو امام حنیفہ کا یہ پکا ڈھکا قول ہے کہ 6 روزے شوال کے نہیں رکھنے چاہیے، تو فقہ حنفی میں فتویٰ اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں ہے، فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، اور وہ خطرہ بھی ٹل گیا کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے بعض اسلاف سے جو اس کی کراہت منقول ہے، وہ جس وجہ پہ جو وجہ تھی اس کی وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اب اس میں لے کے بیٹھے رہنا امام صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے تو کیا ضرورت ہے جب فقہ حنفی میں یہ قول ہی نہیں ہے، فقہ حنفی میں اس قول پہ فتویٰ ہی نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی میں جس قول پہ فتویٰ ہے وہ یہی قول ہے کہ 6 روزے یہ سنت عمل ہے، رکھنا ثواب ہے۔ ہر امام ابو حنیفہ کا ہر قول فقہ حنفی نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض اہل حدیث کے ان کے اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید، ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب کے ہر قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا ہے فقہ حنفی میں، بعض اقوال چھوڑے گئے ہیں، بعض اقوال ایسے ہیں جن میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے، بعض ایسے ہیں جن میں امام ابو یوسف کے قول پہ، بعض میں تو تینوں امام کے قول چھوڑ کر امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے، بلکہ بعض دفعہ تو فقہ حنفی کو چھوڑ کے فقہ شافعی پہ فتویٰ ہے، بالکل ہی آؤٹ ہوئے ہوئے۔ تو لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ کام علماء کے کرنے کا ہے، عامی آدمی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قول پہ میں فتویٰ دوں، عامی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، تو یہ مشائخ یہ کام کر چکے ہیں۔